السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ خوش ہیں؟ مزے میں ہیں؟ انجوائے کر رہے ہیں؟ اچھا جناب، کل ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو ذرا، میں کچھ سامان پہنچا رہی ہوں کہیں۔ میں نے پوچھا کہاں؟ تو انہوں نے کہا اولڈ ہاؤس۔ میں چلی گئی اور جا کے میں نے دیکھا، مجھے بہت دکھ ہوا ان تمام خواتین پر، اور یہ خاتون جہاں گئی تھیں جن کو چیز پہنچانی تھی، سامان پہنچانا تھا، خاص طور پر ان کو دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر، انہوں نے کسی لڑکی کو لے کر پالا تھا، اور اس لڑکی نے مطلب جب بڑی وہ ہو گئی، پڑھایا لکھایا ان کو، اس کو پالا، ان کی اولاد نہیں تھی، ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، لاہور میں بہت بڑا گھر تھا، کراچی میں پلاٹ تھا ان کا ڈیفینس میں۔ تو وہ جب شادی اس کی پسند سے، اس کی مرضی کی شادی بھی ہو گئی، تو بہت دھوم دھام سے کی انہوں نے، تمام ارمان اپنے نکالے۔ تو بعد میں سنا کہ اس بچی نے کراچی کا فلیٹ بھی لے لیا اور مکان اپنے نام کرا لیا کہ آپ کیا کریں گی، آپ کو تو ہمارے ساتھ رہنا ہے، جب آپ نہیں ہوں گی، جب تک ہوں گی، جب تک آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے بھی یہی سوچا، انہوں نے سوچا کہ کون ہے میرا، میں بچائے مر جاؤں تو یہ تو اس کو تو نہیں ملے گا پھر سب کچھ، تو وقف ہو جائے گا، کہیں گورنمنٹ لے لے گی، کچھ کر لے گی۔ انہوں نے اس کے لڑکی کے نام کر دیا۔ وہ ایک دن اس لڑکی کا ایک خاتون کو یہاں فون آیا، جو سامان دینے گئی تھی، ان کو فون آیا کہ امی کو ٹرین میں بٹھا دیا ہے، وہاں آ رہی ہیں کراچی، تو آپ رکھ لیجیے، ہم نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، ہر ایک کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی مسئلے تھے، شوہر تھے، بچے تھے، تو تھوڑے دن تو رکھا انہوں نے، بہت روئی، بہت پیٹی، انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ نے کیوں دے دیا، سارا زیور دے دیا، ساری جائیداد دے دی، کیوں دے دیا آپ نے، کیا سوچ کے دے دیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہ سوچ کے دی کہ میں نے لے کے پالا ہے، اس لڑکی کو پتہ چل گیا بڑے ہونے کے بعد کہ لے کے پالا ہے، اس کے ماں باپ کا نہیں معلوم کون ہے کیا ہے، تو میں نے یہ سوچ کے دے دیا کہ بعد میں تو اس کو کچھ نہیں ملے گا میرے نام کا، اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ یہ کرے گی، مجھے بے پناہ دکھ ہوا۔ آپ یقین کریں، میرے سامنے اگر وہ لڑکی ہوتی ہے تو شاید میں اسے مارتی پکڑ کے، یا میں کیا کرتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کرتی۔ میں ان کی حالت دیکھی، وہ ایک دو سال کی ہیں، وہ زیادہ کی نہیں ہے، وہ اتنی بیمار ہیں، اتنی وہ دکھی ہیں، اتنی وہ بوڑھی ہیں، ان کو اگر رکھتی، کم از کم احسان یہ اتار دیتی، لیکن انسانیت بہت کم لوگوں میں ہے۔ میں کل بھی آپ کو قصہ سناؤں گی انشاءاللہ تعالی، ایسے میں نے نظمیں بھی کہی ہیں اولڈ ہاؤس پر۔ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ چل گیا ہے، پہلے نہیں تھا، بلکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارا، میں نے خود آپ سے کہا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے یہاں ہے، بہت اچھا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، 90% لوگ جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن جو 10% لوگ ہیں ان میں بڑی بڑی کہانیاں، بہت بہت دکھ۔ مجھے سگی اولاد کو، یہ تو خاص سوتیلی تھی، اولاد ہی نہیں تھی، معلوم نہیں لے کے پالا ہوا تھا، بس کیا خون تھا اس کا، کیا خمیر تھا اس کا، کچھ نہیں پتا، لیکن میں نے تو سگے اولاد کو دیکھا ہے کہ وہ بیویوں کے چکر میں آ کے اور ماں باپ کو یہاں اولڈ ہاؤس چھوڑ گئے ہیں، یہاں کے کراچی کے اولڈ ہاؤس میں پیسے دیتے رہتے ہیں، 10,000 روپے مہینہ 12 آرام سے دے دیتے ہیں، کہتے رہو، اور ملنے تک نہیں آتے۔ ہر عید پہ، بقرعید پہ، ہر تہوار پہ مائیں انتظار کرتی ہیں کہ ہمارا بیٹا لینے آنا ہوگا، وہ آج عید ہے، کل عید ہے، پرسوں عید ہے،
ہم پوتا پوتی سے ملیں گے، ہم بچوں سے ملیں گے، ہم گھر میں رہیں گے، انہیں بڑی حسرت ہوتی ہے گھر میں رہنے کی، بچوں سے ملنے کی. وہ آج بھی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، ان کی اولاد سے، لیکن اس اولاد کے اوپر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کو صرف بیوی کے کہنے میں، صرف اور صرف بیوی کے کہنے میں. کتنی کہانیاں میرے پاس ایسی ہیں کہ جو صرف بیوی کے کہنے پہ انہوں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا. اس بیوی کو خیال نہیں آیا کہ اس کی اولاد کل بڑی ہوگی تو اس کے ساتھ کیا کرے گی. جب انہوں نے دیکھا ہے کہ دادا دادی کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آئے ہیں، دادی کو یا دادا کو یا دونوں کو، تو وہ کیا کرے گی آپ خود سوچ سکتے ہیں. وہ کیا کرے گی ان کے ساتھ، ان ماں باپ کے ساتھ کیا کرے گی جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کیا. تو بہت دکھ ہوا ہے مجھے، اور میں واقعی بہت دکھی ہوں، اور میں آپ کو بھی دکھی کرنا چاہتی ہوں. آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو بھی دکھی ہونا چاہیے تاکہ آپ کل یہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں. یار ہماری کتنی زندگی رہ گئی، آپ کے ماں باپ کی کتنی زندگی رہ گئی، 2 4 سال 5 سال، بہت بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. ہم نہیں چاہتے کہ ہاتھ پاؤں، میں کم از کم نہیں چاہتی کہ میں محتاج ہو کے مروں. اللہ کا شکر ہے کہ میں بیماری سے اٹھ گئی ہوں، اپنے ہاتھ پاؤں پہ چلتے پھرتے مجھے اٹھا لے وہ اچھا ہے، لیکن اس حالت کو نہ پہنچائے کہ اولاد اس کے ساتھ یہ کرے اور وہ محتاج ہو کے بستر پہ پڑ کے پانی ڈالنے والا کوئی نہ ہو. ایسی اتنی عمر نہیں چاہیے، ایسی عمر نہیں چاہیے. اس سے پہلے ختم ہو جائے زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال دکھاؤں گی آپ کو اور بتاؤں گی آپ کو کہ کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پر. اور پلیز آپ نہ کریں ایسا. اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی آپ سے. خدا حافظ.